اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اس ماہ میں اپنی نیتیں اچھی رکھو اور انہیں حسین بناؤ. ماہ شعبان کی بڑی فضیلت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اس ماہ میں اپنی نیتیں اچھی رکھو اور انہیں حسین بناؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے یہاں تک کہ ہم کہتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر روزے کے نہیں رہیں گے، اور پھر آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب کبھی روزے نہیں رکھیں گے. اور آپ شعبان میں اکثر بہت روزے رکھا کرتے تھے. اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بیان کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے کہ ہمیں لگتا کہ آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ آخری دنوں میں روزوں کو چھوڑ دیتے تھے. نسائی کی حدیث میں ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے آپ کو سال کے کسی مہینے میں رمضان کے فرض روزوں کے سوا شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا لوگ رجب اور رمضان کے اس درمیانی مہینے سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے حضور اعمال لائے جاتے ہیں. لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے تو میں روزے سے ہوں. اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں. اس کی 15ویں شعبان کو اللہ کے ہاں لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، تو لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، لوگ اس چیز سے غافل ہیں. حالانکہ اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے. اس مہینے میں اپنے آپ کے اعمال کو درست اور نیتیں اچھی بنانی چاہیے اور اس میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی برکات کثرت سے ہوتی ہیں. صحیحین میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ماہ رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں بہت زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا. مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چند دن چھوڑ کر سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے. جب شعبان کے روزے رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آخری دنوں میں چھوڑ دیتے کیونکہ پھر آگے جو فرض روزے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ جو شعبان کے روزے رکھے جاتے ہیں یہ نفلی ہیں، یہ نفلی روزے ہیں. تو جو رمضان کے روزے ہیں وہ فرض ہیں، وہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہیں. اگر شعبان کے روزے رکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس کو نصیب ہوتی ہے، تو یہ نفلی روزے ہیں. لیکن اگر فرض روزے چھوڑ دیں تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے. اگر شعبان کے روزے اللہ تعالیٰ توفیق دے جتنے چاہے وہ نفلی روزے ہیں رکھ سکتا ہے، اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر خیر و برکت ہوتی ہے. پھر وہ پھر شعبان کی 15ویں کو بندے کے اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو روزے کے متعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی ہوں، اس کی جزا بھی میں ہی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا جزا دے گا وہ وہی جانتا ہے. تو روزے کی بڑی فضیلت ہے. کہا گیا کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور مسرت کی ہیں، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے دو عید کی راتیں عید و مسرت کی ہیں، وہ
ہیں۔ فرشتوں کی عید رات برات کی 15ویں رات ہے، یعنی شعبان کی رات لیلۃ القدر، اور مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں۔ اسی لیے 15 شعبان کی رات کو فرشتوں کی عید کا رات کا نام دیا گیا ہے۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ جمعرات ہفتہ کے گناہوں کا کفارہ اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یعنی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارہ کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے اور اسے زندگی کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ منذری نے مرفوعاً یہ حدیث نقل کی ہے کہ جس نے 2 عید راتیں اور 15 شعبان کی رات جاگ کر گزار دی تو اسے ایسے دن میں جب کہ تمام دل مر جائیں گے، اس دن اس انسان کا دل نہیں مرے گا جو ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا۔ اس میں علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قول پیش کیا ہے کہ یہ وہ راتیں ہیں جو کہ ایک رات جو ہے 15 شعبان کی جو ہے بندہ گزارتا ہے اللہ کی عبادت میں تو یہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور فرمایا کہ جمعرات کی جو رات ہے وہ جو ہے وہ ہفتے بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور لیلۃ القدر اگر نصیب ہو جائے تو یہ پوری زندگی کی عمر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ راتیں ہیں جو اللہ کو بڑی محبوب ہیں، تو ان راتوں میں اپنے جاگ کر اور اللہ کی عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ بندے کو اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ یہ وہ راتیں ہیں جب اللہ کا جو ہے رحمت کا ظہور جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسے 15ویں شعبان کو شفاعت کی رات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے 13ویں کی رات اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی، اللہ نے 1/3 امت کی شفاعت مرحمت فرمائی، اور آپ نے 14ویں کی رات پھر امت کی شفاعت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 2/3 امت کی شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائی، پھر آپ نے 15ویں کی رات اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کی شفاعت منظور فرمائی، مگر وہ شخص جو رحمت الہی سے اونٹ کی طرح دور بھاگ گیا اور گناہوں پر اصرار کر کے خود ہی دور تر ہوتا گیا۔ اس حدیث پاک میں بھی 15ویں شعبان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امت کی شفاعت کی منظوری دی۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو کینہ رکھتا ہے، اس کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی